کمرے میں داخل ہوتے ہی سوسک نے اندرونی جانب نصب اسی طرح کی ایک زنجیر کھینچی اور گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ان کے پیچھے پتھر اپنی جگہ پر جا پہنچا۔ اب گویا وہ دیوار پہلے کی طرح برابر ہو چکی تھی۔ جس کمرے میں وہ دونوں کھڑے تھے وہ کمرہ بھی بے حد خستہ حال تھا۔ مکڑی کے اتنے بڑے بڑے جالے کمرے میں پھیلے ہوئے تھے کہ سوسک انہیں ہاتھوں کی مدد سے ہٹاتا آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ لو، 1 سال میں مکڑی پورے کمرے میں جالے بن دیتی ہے۔ حالانکہ میں ہر مرتبہ یہاں آتا ہوں تو واپس نکلنے سے پہلے اس کمرے کو صاف کر دیتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو ان جالوں میں سے گزرنا ناممکن ہو جائے۔ جو ہاتھوں سے جالے ہٹاتے گئے، جالوں کی دیوار میں خود بخود ایک راہداری پیدا ہوتی چلی گئی۔ سوسک کمرے میں سے نکلا تو اب وہ ایک تنگ سی راہداری میں تھا، لیکن یہاں بھی مکڑی کے جالوں کی کثرت تھی۔ بہرحال چلتے چلتے وہ راہداری کے اختتام پر آ گیا۔ یہاں پہنچ کر لائتس کو لگا کہ راستہ بند ہے اور پتھریلی دیوار ان کا راستہ روکے کھڑی ہے۔ لیکن سوسک نے دیوار کے کونے سے مکڑی کے جالے ہٹائے تو لائتس کو لوہے کا ایک کنڈا دکھائی دیا۔ اس کنڈے کو سوسک نے پہلے مخصوص انداز میں چند جھٹکے دیے اور پھر جو ہی ایک طرف گھمایا تو سامنے کی دیوار بہت معمولی سی سرسراہٹ پیدا کرتی ہوئی بہت ہی آہستہ رفتار سے ایک طرف سرکنے لگی۔ لیکن دیوار کے سرکتے ہی لائتس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس کے سامنے ایک جگمگاتا ہوا دروازہ تھا جو دیوار کے بالکل عقب میں گویا چھپا دیا گیا تھا۔ دروازے پر لگی دھات کی پتریاں تو شاید اسی لوہے سے بنی تھیں جو لائتس نے باہر زنجیر میں دیکھا تھا، لیکن دروازے پر جڑے چھوٹے چھوٹے جواہرات پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ دروازے پر پیتل کا ایک بڑا تالا لگا تھا جسے ایک کپڑے کی مدد سے محفوظ رکھنے کے لیے باندھ دیا گیا تھا۔ سوسک نے اس تالے سے کپڑا ہٹا دیا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لائتس، یہ ہے وہ دروازہ جسے میں نے کبھی نہیں کھولا۔ اس کے اندر کون سی دنیا آباد ہے کوئی نہیں جانتا۔ جو جانتے تھے وہ سب مر گئے۔ اب اگر تم چاہو تو اپنی چنوتی پوری کرنے کے لیے اس تالے کو کھول کر اندر داخل ہو جاؤ، لیکن میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا اور میں تمہیں یہاں تک لے آیا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے دل میں تمہیں دھوکہ دینے کا خیال نہیں، لیکن یہاں سے آگے جانے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ صدیوں سے کوئی اس دروازے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اندر اجنبی مذاہب کے خداؤں کو قید کر کے رکھا گیا ہے۔ مصر اور بابل کی دیوی دیوتاؤں کے مجسمے اور ہندوستان کے اصنام کثیر اس تہہ خانے میں صدیوں سے قید ہیں۔ نہ جانے کون کون سی ارواح خبیثہ اس تہہ خانے کے اندر رہتی ہوں گی۔ میں نے یہی سنا ہے کہ اس تہہ خانے میں داخل ہونے والا اگر بچ کر نکل آئے تو سمجھو وہ انسان نہیں کوئی اوتار ہے۔ لیکن تم پھر بھی بضد ہو تو میں تمہیں اکیلا اندر جانے نہیں دوں گا۔ میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا تاکہ جو کچھ پیش آئے ہم دونوں کے ساتھ پیش آئے۔ لائتس نے سوسک کی بات سن کر کہا، اگر ایسی بات ہے کہ یہ تہہ خانہ ارواح خبیثہ کا مسکن ہو سکتا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے ساتھ اندر نہ آئیں۔ میں نے تو موت کی چنوتی پہلے ہی قبول کر رکھی ہے، اور اب تو پہلی بار مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں سچ مچ اپنی چنوتی پوری کر لوں گا۔ لائتس کی بات سن کر بوڑھے سوسک نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، میں ہر قیمت پر تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ شاید میری تپسیا اور نسلی تقدس جمشید کے اس تہہ خانے میں تمہارے کام آئے۔ یہ کہتے ہی سوسک نے چابی نکالی اور پیتل کے بڑے سے تالے میں ڈال دی۔ وہ چند لمحے لوہے کی موٹی چابی دائیں رخ میں گھماتا رہا۔ اگلے ہی لمحے کھٹاک کی آواز کے ساتھ تہہ خانے کا دروازہ کھل گیا۔ لائتس دل میں بڑے عجیب سے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسے دروازے کا پٹ دھکیلنے جا رہا تھا جسے نہ جانے کتنی صدیوں سے کھولا نہیں گیا تھا۔ لائتس کے دل میں عجیب طرح کی تجسس آمیز کیفیت تھی۔ اس نے دروازے کے پٹ کو دھکیلا، لیکن اسے لگا کہ صدیوں سے بند یہ دروازہ معمولی دباؤ سے نہیں کھلے گا۔
چنانچہ لائتس نے پوری قوت سے اپنی دونوں ہتھیلیاں دروازے کے پٹ پر رکھتے ہوئے ایک زوردار جھٹکا دیا اور دروازہ جیسے گہری نیند سے بیدار ہو گیا۔ چچراہٹ کی زوردار آواز کے ساتھ دروازے کا ایک پٹ کھل گیا۔ تب لائتس نے اسی طرح دوسرے پٹ کو بھی کھول دیا۔ سامنے ایک عجیب دنیا تھی۔ دروازہ کھلتے ہی لائتس اور سوسک کی پہلی نظر جس چیز پر پڑی وہ ایک بھیانک اور بدہیبت مجسمہ تھا، شاید کسی قہر کی دیوی کا مجسمہ، جس پر چاروں طرف سے مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا، لیکن اس دیوی کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح روشن دروازے میں داخل ہونے والے لائتس اور سوسک کو گور رہی تھی۔ یہ مجسمہ دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر ہی کمرے کے عین وسط میں نصب تھا۔ لائتس اور سوسک ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں یوں لگا جیسے مجسمہ انہیں گھور رہا ہو۔ روشنی کا ہالہ دور تک نہ جا سکتا تھا، چنانچہ مجسمے کے عقب میں تاریکی ہی تاریکی دکھائی دے رہی تھی۔ البتہ چھت سے لے کر فرش تک مکڑی کے جالوں کی مختلف تانیں کسی معین پردے کی طرح کمرے کی اشیاء کو اپنے پیچھے چھپائے ہوئی تھیں۔ لائتس اور سوسک آگے بڑھے۔ یہ ایک لمبا مستطیل کمرہ تھا جس کی دونوں دیواروں کے ساتھ مفتوحہ ممالک کے خداؤں کی قطاریں مدتوں سے اپنے عبادت کرنے والوں کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ یہ مٹی، پتھر اور پیتل کے بتوں کی قطاریں تھیں جن کے پیروں میں ہخامنشی فاتحین کے احکامات سے بھاری زنجیریں ڈال کر انہیں گویا سچ مچ کا قیدی بنا لیا گیا تھا۔ لائتس کے ذہن میں ان بتوں کو دیکھ کر عجیب و غریب خیال پیدا ہونے لگے۔ یہ مختلف مفتوحہ ممالک کے شکست خوردہ اصنام تھے۔ اس حال میں لائتس کو اپنے مطلب کی کوئی چیز دکھائی نہ دی اور وہ آگے بڑھ گئے۔ حال کمرے کا اختتام ایک چھوٹی سی راہداری پر ہو رہا تھا۔ راہداری کی چھت بے حد بلند تھی، جس کی وجہ سے یہ راہداری بھی ایک درہ ہی معلوم ہوتی تھی۔ نیلی روشنی کے حالے میں بوسیدہ دیواروں پر بنے ہخامنشی نقش و نگار کو دیکھتے ہوئے اور مکڑی کے جالوں کو ہٹاتے ہوئے لائتس اور سوسک پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ راہداری ختم ہوئی تو اسی طرح کا ایک زرین دروازہ ان کا منتظر تھا۔ سوسک نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا پٹ ہٹایا تو یک لخت ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اندرونی کمرے میں کوئی شخص چل پھر رہا ہو۔ لائتس نے حیرت سے سوسک کی جانب دیکھا۔ سوسک نے ہونٹ پر انگلی رکھ کر شیک کی آواز نکالی اور سرگوشی میں کہا، مجھے لگا اندر کوئی ہے، بہتر ہے کہ ہم یہیں سے لوٹ جائیں۔ لیکن لائتس یہاں تک آ کر واپس جانے والا نہیں تھا۔ اس نے بے دھڑک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ یہ ایک بہت بلند و بالا، وسیع و عریض اور بالکل گول ہال نما کمرہ تھا، جس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ گویا پورے تخت جمشید کے نیچے یہ ہال بنا دیا گیا تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ لائتس کو ایک بہت بلند قامت سفید پتھر کا بنا بت دکھائی دیا، جس کا نچلا دھڑ انسان کا تھا جبکہ اوپری دھڑ کسی مافوق الفطرت مخلوق کی شکل پر بنایا گیا تھا۔ بت کے کئی ہاتھ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے نزدیک آنے والے کو پکڑ لینا چاہتے ہوں۔ گول ہال نما کمرے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دائروی صورت میں ان گنت مجسمے رکھے تھے۔ یہ سب کبھی ان قوموں کے خدا تھے جو کسی زمانے میں اپنے آپ کو اس دھرتی کی سب سے طاقتور مخلوق شمار کرتی تھیں۔ ہر بت دیکھنے میں انتہائی عجیب الخلقت اور بوسیدہ تھا۔ یکا یک لائتس کی نظر ایک انسانی قد کے برابر پتھریلے مجسمے پر پڑی اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ مجسمہ سیاہ بوسیدہ دیوار کے ساتھ کھڑا ایک لحاظ سے دیوار کا ہی حصہ معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ مجسمہ سیاہ پتھر سے بنایا گیا تھا۔ لیکن جس بات کی وجہ سے لائتس دہل کرے گیا وہ یہ تھی کہ یہ مجسمہ ہو بہو سوسک کے خطرناک گونگے خادم مادو کی شکل کا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے مادو جان بوجھ کر بت بنا ان کے سامنے کھڑا ہو۔ اور پھر اگلا لمحہ تو لائتس پر پہلے سے بھی زیادہ چونکا دینے والا تھا، کیونکہ اس نے مادو کے مجسمے کی پتھریلی آنکھوں میں یکا یک زندگی کی ایک لہر دیکھ لی۔
وہی پراسرار نیلی آنکھیں۔ لائتس نے جلدی سے سوسک کو آواز دی، جو قدرے فاصلے پر کھڑا ایک اور بت کو دیکھ رہا تھا، لیکن جو ہی سوسک لائتس کے پکارنے پر نزدیک آیا، لائتس پر حیرت کا ایک اور پہاڑ ٹوٹا۔ وہ مجسمہ جسے تھوڑی دیر پہلے لائتس نے دو بڑے مجسموں کے درمیان کھڑے دیکھا تھا، اب اپنی جگہ سے غائب تھا۔ لائتس کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو اس وسیع و عریض تہ خانے میں ارواح خبیثہ کا ڈیرا ہے۔ وہ دل ہی دل میں آیات قرآنی کا ورد کرنے لگا۔ تہ خانے کی تاریکی، سناٹا اور ہولناکی اب لائتس پر اثر انداز ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا اور بظاہر بے پرواہ انداز سے کندھے اچکا دیے۔ اب وہ دونوں اس گول حال نما کمرے کے ہر قیدی مجسمے کو دیکھتے جا رہے تھے۔ دراصل لائتس کو کسی ایسی مورتی کی تلاش تھی جو مشرقی ممالک سے لائی گئی ہو یا بدھ مت سے متعلق ہو۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک ایک مجسمے کو غور سے دیکھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ یکا یک لائتس کو اپنے عقب میں کھٹکا محسوس ہوا۔ سوسک نے بھی وہ آواز سن لی تھی۔ دونوں بری طرح چونک کر پلٹے، لیکن یہ نہ دیکھ سکے کہ وہ کیا چیز تھی جو دروازے سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ بس ایک سایہ تھا جسے دونوں نے محسوس کیا، اور بوڑھا سوسک فرفر قدیم زرتشتی زبان میں مختلف وظائف اور منتر پڑھنے لگا۔ بھاگتا ہوا سایہ تاریکی میں شامل ہو کر اس کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ دونوں ابھی گھوم کر اندھیرے میں اسی جانب غور کر رہے تھے کہ انہیں یکا یک گول کمرے کی ایک دیوار کے عقب سے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس حال کمرے کے پار بھی مزید تہ خانے اور کمرے تھے، لیکن ان کا راستہ کہاں تھا؟ بار بار دیکھنے کے باوجود بھی انہیں ایسا کوئی راستہ نہ دکھائی دیا۔ پرلی طرف کسی کے چلنے کی آواز اب نزدیک آ رہی تھی۔ یہ کوئی شخص ہی معلوم پڑتا تھا۔ لائتس اور سوسک کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں۔ صدیوں سے بند اس تہ خانے میں کون ہو سکتا تھا؟ یقیناً کسی بھوت یا عصیب کے چلنے کی آواز ہی انہوں نے سن لی تھی۔ لائتس نے اپنی تمام تر شکتیوں کو جمع کر کے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ مکڑی کے جالوں سے بنے مہین پردوں کے پیچھے ایستادہ تپتی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی مورتیاں گویا لائتس اور سوسک کی حالت پر ہنسنے لگیں، لیکن لائتس کے کان بدستور دیوار کے پرلی طرف لگے رہے۔ قدموں کی آواز اب دیوار کے نزدیک آ کر رک گئی۔ لائتس اور سوسک کی پھٹی پھٹی آنکھیں اسی جانب دیکھ رہی تھیں۔ باندھ دیوار میں گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور گول دیوار کے ساتھ ایک چھوٹے سے چبوترے پر رکھا ایک بھیانک شمشیر بردار مجسمہ یوں گھوم گیا جیسے اس کے پیروں میں پہیے لگے ہوں، اور اگلے لمحے لائتس اور سوسک کے سامنے دیوار کے اندر ایک تاریک دروازہ منہ پھاڑے کھلا ہوا تھا۔ تاریک دروازے کے سائے میں لائتس کو یوں لگا جیسے وہی سیاہ مجسمہ تھا جو تھوڑی دیر پہلے اس کی نگاہوں سے غائب ہو گیا تھا، اب تاریکی کا حصہ بنے اس کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ انتہائی دہلا دینے والا منظر تھا۔ بوڑھے سوسک کے منہ سے بے ساختہ اہورا مزدہ کا نام نکل گیا۔ یہ سچ مچ مادو تھا، سیاہ فام خطرناک گونگا، جس کا گھٹا ہوا بدن ہمیشہ ننگا رہتا تھا اور ہمیشہ ایک میلا سا لنگوٹ اس کے نچلے دھڑ پر بندھا رہتا تھا۔ نیم تاریکی میں کھڑے مادو کو پہچانتے ہی سوسک بری طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ مادو کی آنکھوں میں اب وہی رنگت شعلوں کی طرح لپک رہی تھی جسے پہلے بھی لائتس متعدد بار دیکھ چکا تھا۔ اچانک لائتس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک اس خطرناک طاقتوں کے مالک شخص کے ساتھ ٹکرائے گا۔ یہی بات سوچ کر لائتس کی ہمت بندھی اور اس نے کسی گرجتے ہوئے بادل کی طرح کڑک کر پوچھا، مادو، کس راستے سے آئے ہو تم یہاں اور کیوں آئے ہو؟ لائتس کے لہجے کی کڑک سن کر حال میں موجود تمام مورتیاں سہم گئیں، لیکن مادو انہی شعلہ بار نگاہوں سے ایک بار پھر لائتس کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ لائتس کو یوں ہی گھورتا رہا اور پھر یکا یک لائتس اور سوسک یہ جان کر دھنگ رہ گئے کہ مادو گونگا نہیں تھا۔ گونگا بول پڑا،
میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں نے تمہیں بار بار منع کیا تھا کہ تم کھنڈرات سے کچھ لے جانے کی کوشش مت کرنا۔ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ میں گزشتہ 1500 سال سے ان کھنڈرات کا رکھوالا ہوں۔ مجھے خود داریوش شاہ اعظم نے کسرے تاچارہ کا رئیس مال مقرر کیا تھا۔ تب سے آج تک میں بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض نبھاتا آیا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو یہاں سے کچھ لے جانے نہیں دیا۔ ثبوت دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے ساتھ۔ اتنا کہتے ہی مادو جس تاریک راہداری سے آیا تھا اسی میں مڑ گیا۔ اس کے پیروں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ سوسک کی حالت مادو کی باتیں سننے کے بعد نہ جانے کیوں زیادہ خراب ہونے کے بجائے بہتر ہونے لگی، لیکن لائتس اس محیر العقول شہر طلسمات میں زندگی کی سب سے بڑی حیرتوں سے دوچار ہو رہا تھا۔ لائتس ابھی وہیں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ سوسک بڑے اطمینان کے ساتھ روشنی کا حالات ہاتھ میں لیے اسی جانب بڑھ گیا۔ لائتس نے بھی اس کے پیچھے نئی دکھائی دینے والی راہداری میں قدم بڑھا دیے، اور پھر جو ہی یہ دونوں اندرونی راہداری میں داخل ہوئے، ان کے پیچھے گڑگڑاہٹ کی ایک ہولناک آواز کے ساتھ دیوار میں پیدا ہونے والا خلا بند ہو گیا۔ لائتس نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن پھر فوراً اسے مڑ کر سوسک کے ساتھ چلنا پڑا، کیونکہ سوسک چونکا بھی نہیں تھا اور بڑے اطمینان سے روشنی کا حالہ ہاتھ میں لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد انہیں دور سے ہی نیم تاریکی میں کھڑا مادو دکھائی دیا۔ مادو اس انداز میں کھڑا تھا جیسے ان کا منتظر ہو۔ جو ہی اس نے دونوں کو آتے دیکھا، ہاتھ بڑھا کر لکڑی کا ایک چرچراتا ہوا دروازہ کھول دیا۔ اگلے لمحے وہ دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ابھی لائتس اور سوسک اس ہولناک کمرے کے نزدیک پہنچنے ہی والے تھے کہ کمرے میں ایک مشعل جل اٹھی، اور پھر جب وہ کمرے کے دروازے پر پہنچے تو لائتس کمرے کا منظر دیکھ کر مارے حیرت کے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ یہاں کمرے میں چاروں دیواروں کے ساتھ انسانی ڈھانچے کھڑے تھے، اور کمرے کے بیچوں بیچ انسانی سروں کا ایک مینار چھت تک جاتا ہوا ایستادہ تھا۔ مشعل کا شعلہ پھڑپھڑا رہا تھا، چنانچہ لائتس کو کمرے میں کھڑے انسانی ڈھانچے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن مشعل بردار یعنی مادو خود ان کے سامنے نہیں تھا۔ وہ دروازے سے ہٹ کر کھڑا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ ان دونوں کو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ مگر لائتس کو اس وقت بہت حیرت ہوئی جب اس نے سوسک کو بلا خوف و خطر مردہ انسانوں کے اس مرکز میں داخل ہوتے دیکھا۔ اب لائتس کے لیے باہر کھڑا رہنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ وہ بھی سوسک کے پیچھے چلتا ہوا مردہ خانے میں گھس گیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مشعل بردار کی طرف نظر گھمائی تو یہ جان کر ہکا بکا رہ گیا کہ مشعل ایک دیوار میں نصب تھی اور مادو وہاں نہیں تھا۔ لیکن لائتس بار بار ان ارواح خبیثہ سے ٹکرا جانے کا تہیہ اپنے دل میں دہراتا اور آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیتا۔ اسی اثناء میں اسی راہداری سے جس سے گزر کر ابھی ابھی وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تھے، لائتس اور سوسک کو قدموں کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے گھور کر راہداری میں دیکھا، مادو آ رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں چلتا ہوا دروازے کے بیچوں بیچ آ کر ٹھہر گیا۔ اب اس کی شعلے لپکتی نیلی آنکھیں لائتس پر جمی ہوئی تھیں۔ مشعل کا بھڑکتا ہوا شعلہ اس کے چہرے پر روشنی کی لپک ڈالتا تو وہ پہلے سے زیادہ بھیانک دکھائی دینے لگا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح لائتس کو گھورتا رہا، پھر سنسناتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں مقدس مورتی نہیں توڑنے دوں گا۔ یہ مورتی میرے پاس کوشانہ عہد کے زمانے سے ایک امانت کے طور پر محفوظ ہے۔ اتنا کہہ کر مادو نے اپنا ہاتھ تاریکی سے روشنی کی طرف بڑھا کے دکھایا تو اس میں بالشت بھر کی ایک چھوٹی سی مورتی تھمی تھی۔ یہ مورتی مجھے جس بدھ بھکشو نے امانت کے طور پر دی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ خود آ کر مجھ سے یہ مورتی وصول کرے گا۔ یہ آج سے 1100 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اسی وقت سے اس کی حفاظت کر رہا ہوں اور بھکشو کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے جب پہلے تمہیں دیکھا تو مجھے تمہاری شکل میں اسی بھکشو کی جھلک دکھائی دی، لیکن تم مسلمان تھے اور بھکشو نہیں ہو سکتے تھے۔ آج سے 1100 برس پہلے
جب وہ میرے پاس آیا تھا تو اس کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ یہ مورتی میں کسی اور کو نہیں دے سکتا، اس مورتی کے اصل وارث کو ہی دوں گا۔ لائتس مادھو کی عجیب باتیں حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتے ہوئے سن رہا تھا، گویا اب تک کی تمام کہانی سچ تھی۔ لائتس نے کچھ بولنا چاہا، لیکن اسی لمحے مادھو سوسک کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اور تم سوسک، تم تو مغ ہو۔ مجھے دیکھو، میں کتنا دیانتدار ہوں، ہزاروں سال سے ان کھنڈرات کی ایک ایک چیز کی حفاظت کر رہا ہوں، حتیٰ کہ ایک بدھ مت کے بھکشو نے مجھے جو امانت سونپی تھی میں اس کی آج تک حفاظت کر رہا ہوں۔ لیکن تم نے سائرس کے ساتھ غداری کی، تم نے اپنا فرض نہیں نبھایا اور عہد توڑ دیا، تمہاری سزا بھی موت سے کم نہیں ہوگی۔ لیکن نہ جانے کیوں سوسک مادھو کی بات سن کر نہ تو چونکا اور نہ پریشان ہوا۔ اب لائتس نے اس عجیب انسان کے ساتھ پہلی مرتبہ بات کی۔ اے ہزاروں سالہ طویل عمر محافظ، تو نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی۔ میں وہی بھکشو ہوں جو آج سے 1100 برس قبل تمہیں مٹی کی یہ مورتی سونپ گیا تھا۔ میں نے ہی تمہیں بتایا تھا کہ اس میں مہاتما بدھ کی مالا کا 17واں منکا ہے۔ افسوس، تو نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی۔ لائتس کا لہجہ بھی عجیب تھا اور اس کی آواز میں گرج بھی غضب کی تھی۔ یکا یک اسے مادھو جیسے پراسرار شخص کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک نظر آئی۔ تب مادھو نے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی؟ لائتس کو اپنا تیر نشانے پہ بیٹھتا دکھائی دیا، چنانچہ اس نے اپنی آواز کو مزید باروب بناتے ہوئے کہا، میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس یہ ثبوت ہے۔ اتنا کہہ کر لائتس نے یکا یک اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اپنی قمیض پھاڑتے ہوئے اپنے سینے پر سب بدھ کے بوسے کی مہر دکھائی۔ لائتس کو خود بھی پتہ نہ چل سکا کہ اتنی پھرتی میں آخر اس نے یہ حرکت کیسے کر لی، لیکن اس حرکت کا نتیجہ بڑا حیران کن نکلا۔ پراسرار مادھو ہکا بکا رہ گیا، اس کی آنکھوں میں اس قدر شدید حیرت تھی کہ بے حس و حرکت کھڑا سوسک بھی چونک پڑا۔ مادھو سب کچھ بھول کر راہداری کے تاریک حصے سے آگے بڑھا اور روشنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ لائتس کے بالکل نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے مشعل کی روشنی میں لائتس کے سینے پر ثبت بدھ کی وہ مہر دیکھی جو لائتس نے اپنا سفر مکمل کرنے پر بامیان میں لگائی تھی۔ پراسرار مادھو کی حالت یکسر بدل گئی۔ اس نے فوری طور پر مٹی کی مورتی لائتس کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، اہورا مزدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ 1100 سال سے تمہاری یہ امانت سنبھالے میں ان ویرانوں میں تمہارا منتظر بھٹک رہا ہوں۔ میرے زمانے کے سب خدام شاہی مکت ہو کر اگلی دنیا میں چلے گئے ہیں، لیکن میں اس منکے کا بوجھ لیے ابھی تک موت کی میٹھی نیند سونے کی خاطر تڑپ رہا ہوں۔ اہورا مزدا کا شکر ہے کہ تم اس خطرناک منکے کو واپس لینے کے لیے آ پہنچے ہو۔ لائتس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے مٹی کی مورتی چھین لی۔ اب لائتس کو اس بھکشو کا شراب یاد آ رہا تھا جس نے ٹیکسلا کے بادشاہ کو منکا نہ دینے پر شراب دیا تھا۔ یہ منکا دوسرے بھکشو کے پاس آیا تو اس کے لیے دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے مٹی کی ایک چھوٹی سی مورتی میں اس منکے کو چھپایا اور اپنے وقت کے تخت جمشید کے نگران کو یہ امانت مورتیوں کے قید خانے میں چھپا کر رکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ میں ایک دن یہ امانت لینے کے لیے لوٹوں گا۔ بھکشو کے سینے پر بدھ کا بوسہ تھا۔ اس نے وہی بوسہ تخت جمشید کے نگران کو دکھایا اور اپنے لوٹ آنے کی نشانی بتائی۔ لائتس نے سوچا کہ منکے کا تیسرا شراب محل کے نگران پر پڑا تھا جو صدیوں سے ایک خبیث روح بن کر ان کھنڈرات میں اسی بھکشو کا منتظر تھا۔ جو ہی مورتی لائتس کے ہاتھ میں آئی، مادھو دوڑ کر کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھا اور وہاں پڑے ایک مرتبان کو اٹھا کر اپنے اوپر انڈھیل دیا۔ سیاہ رنگ کا سیال مادھو کے بدن پر آیا اور اگلے لمحے مادھو نے دیوار میں نصب مشعل اٹھا کر اپنے بدن کے ساتھ لگا دی۔ ایک خوفناک شعلہ بڑکا جیسے آتش کدے کا الاؤ جل اٹھا ہو۔ لائتس اور سوسک ہکا بکا کھڑے مادھو کو دیکھ رہے تھے اور وہ چیخے چلائے بغیر دھڑ دھڑاتا ہوا جل رہا تھا۔ مورتی لائتس کے ہاتھ آ چکی تھی۔
چنانچہ اس نے سوسک کو فوراً واپس چلنے کے لیے کہا۔ اگلے لمحے وہ دونوں تہخانے سے باہر کی جانب دوڑے چلے جا رہے تھے۔ سوسک اور لائتس محل کے تہخانے سے باہر آئے تو صبح ہو چکی تھی۔ سورج مشرق سے اپنی پہلی کرنیں کسرے تاچارہ پر پھینکتے ہوئے تمسخر آمیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ دونوں باوجلت تخت جمشید سے اترے اور شہر کی جانب چل دیے۔ پارس میں داخل ہوتے ہی لائتس کا ماتھا ڈھنکا۔ بیچ بازار کے لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ وہ سب دائرے کی صورت ہجوم میں کھڑے زمین پر پڑی کسی چیز کو دیکھ رہے تھے۔ لائتس کے دل میں بھی تجسس پیدا ہوا۔ وہ سوسک کے ہمراہ سرائے میں داخل ہونے سے پہلے اس مجمع کی طرف بڑھا۔ مجمع کو چیرتے ہوئے جب آگے بڑھ کر اس نے دیکھا تو حیرت کے ساتھ ساتھ اس کے سینے سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ لوگ خستہ حال دیوانے کے گرد جمع تھے جو آج مر گیا تھا۔ اہلیان شہر صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شہر کا مشہور خستہ حال دیوانہ مرا پڑا تھا۔ لائتس بوڑھے سوسک کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے عبداللہ کی سرائے کی طرف جانے کے لیے کہنے لگا۔ لائتس نے ہجوم سے نکلنا چاہا، لیکن ٹھیک اسی لمحے اس کی نظر مجمع میں کھڑے ایک شخص پر پڑی اور وہ بری طرح چونک اٹھا۔ لائتس نے آن واحد میں اپنا چہرہ پٹکے کے پلو میں چھپا لیا۔ مجمع میں کھڑے شخص کی نظر ابھی لائتس پر نہ پڑی تھی، لیکن لائتس اسے دیکھتے ہی غصے سے کھول اٹھا تھا۔ اسے مرے ہوئے شخص کو دیکھنے والے ہجوم میں باقر بامیانی کھڑا دکھائی دیا۔ وہی باقر بامیانی جس نے سب سے پہلے لائتس کو مصائب کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے میں پھنسایا تھا۔ وہی باقر بامیانی جو بامیان سے رے تک کے سفر میں لائتس کا ضمیل بن کر چلا تھا اور جس نے راستے میں لائتس کو ایک چوری کے الزام میں پھنسا کر اور پھر خود ہی چھڑوا کر اپنا ممنون احسان کر لیا تھا۔ ہاں، یہ وہی باقر بامیانی تھا جو بامیان کے عیار باطنی بوڑھے شاطم تمار کا خاص کارندہ تھا۔ لائتس دیر تک اسے دیکھتا رہا اور اپنے خیال کی تصدیق کرتا رہا، لیکن باقر نے ابھی تک لائتس کو نہیں دیکھا تھا۔ آخر یہ شخص پارس میں کیا کر رہا تھا؟ لائتس اسی سوچ میں گم ہو گیا۔ اسے پہلے شک ہوا کہ باقر بامیانی اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن جب اس نے پوری طرح تشفی حاصل کر لی کہ باقر بامیانی لائتس کی پارس میں موجودگی سے بے خبر ہے تو لائتس کے اعصاب تنگ ہے۔ اب اپنے عارضی نقاب کے پیچھے سے باقر بامیانی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسی لمحے لائتس کو اپنے ساتھی بوڑھے سوسک کی آواز سنائی دی۔ چلو لائتس، اب کیا سارا دن تم یہیں کھڑے رہو گے؟ لائتس نے گھوم کر بوڑھے سوسک کو دیکھا اور کہا، آپ سرائے میں چلیے، میں ابھی آتا ہوں، بس تھوڑی ہی دیر میں۔ سوسک نے تعجب سے لائتس کی بات سنی اور بہت اچھا کہتے ہوئے سرائے کی جانب چل دیا۔ بوڑھا سوسک رات بھر کی کارروائی سے تھک چکا تھا۔ وہ اب چل کر سونا چاہتا تھا، لیکن لائتس وہاں رکا رہا اور اس کی نظریں مجمع میں کھڑے باقر بامیانی پر گڑی رہیں جو آج اسے اس ہجوم میں اچانک نظر آ گیا۔ لائتس اس شخص کو کیسے بھول سکتا تھا جس نے اس کی زندگی میں مصائب و آلام کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کے ابواب کھول دیے تھے۔ لائتس عام لوگوں کے ساتھ کھڑا بھیڑ کا حصہ بنے باقر بامیانی پر گہری نظریں رکھے ہوئے تھا۔ وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ پارس چھوڑنے سے پہلے اس ناپاک شخص سے زمین کو پاک کر کے رہے گا۔ جوں وقت گزرتا گیا لائتس کے غصے میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب اسے عیار باقر بامیانی کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ اچھی طرح یاد آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باقر بامیانی کا تعاقب کر کے نہ صرف اس کے مکروہ عزائم کا پردہ چاک کرے گا، بلکہ اسے جان سے مار کر اپنے انتقام کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گا۔ خستہ حال دیوانے کی لاش زمین پر پڑی اپنے وارثوں کی منتظر تھی۔ کچھ ہی دیر میں شہر کے چند پارسی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے مذہب کے دیوانے کی لاش کو اٹھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے باقر بامیانی مجمع سے نکل کر ایک جانب چل دیا۔ اب لائتس پوری طرح چوکنا ہو کر باقر بامیانی کا تعاقب کرنے لگا۔